آب قلیل کے بارے میں چند مسئلے آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ آب کر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آب کر جو ہے ایک ایسے پانی کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسے برتن میں ہو کہ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کم از کم 3.5 بالش ہو، اور وہ برتن اگر بھرا ہوا ہو پانی سے، وہ آب کر ہے۔ آب کر بمحض اتصال نجاست نجس نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ اگر ٹونٹی وغیرہ آب کر سے متصل ہے تو اس ٹونٹی سے گرنے والا پانی بھی آب کر کے حکم میں۔ یہ چیزیں عرض کی۔ آب قلیل، آب قلیل یعنی کم پانی، یہ اصطلاح ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کتنا کم ہونا چاہیے، تو یہ کہ کر سے کم ہو، شرعی اصطلاح میں۔ تو کم پانی، یہ جو آب قلیل ہے یہ ایسے پانی کو کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے، اس کا جو منبع ہے وہ زمین کے اندر کوئی چشمہ نہیں ہے کہ زمین سے نکلتا ہو، زمین سے ابلنے والا، نکلنے والا نہ ہو، اور جس کی مقدار ایک کر سے کم ہو اسے کہتے ہیں آب قلیل۔ زمین سے نکلتا نہ ہو اور مقدار آب کر سے کم ہو، کر کی مقدار سے کم ہو، تو اسے کہتے ہیں آب قلیل۔ تو آب قلیل کے احکام کر کے احکام سے مختلف ہے، اسی طرح جاری اور آب باران کے احکام سے بھی مختلف ہے۔ جب آب قلیل کسی نجس چیز پر گر جائے تو وہ نجس ہے، وہ پانی بھی نجس ہے، وہ نجس چیز تو پہلے سے نجس ہے، اب اس پر جو پانی گرا وہ بھی نجس ہے۔ یا کوئی نجس چیز اس پر گرے، مثلا چھوٹا سا ٹب ہے، بالٹی ہے، لوٹا ہے، آفتابہ ہے، اس میں جو ہے نجاست گرے، کوئی بھی نجس چیز اس پہ لگے تب بھی وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ خود نجاست پہ گرے تب بھی نجس ہوگا، کوئی نجاست اس پہ گرے، حتی متنجس بھی اگر گرے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ البتہ اب اس میں رنگ، بو یا ذائقے کی شرط نہیں ہے آب قلیل کے لیے، بمحض اتصال نجاست قلیل پانی نجس ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر قلیل پانی کو اوپر سے یا زور سے جو ہے پریشر کے ساتھ یا اوپر سے ڈالا جائے کسی نجس چیز پر، تو اس صورت میں پانی کی وہ مقدار جو نجاست سے اتصال حاصل کر چکا ہے وہ نجس ہے، باقی جو ابھی تک اس سے متصل نہیں ہوا وہ پاک ہے۔ مثلا آپ اوپر سے لوٹے سے پانی ڈالیں نیچے کسی نجس فرش پہ یا قالین پہ، تو جو بھی پانی کا جو حصہ نیچے فرش کے ساتھ لگا ہے نجس ہے، اوپر سے جو آ رہا ہے نیچے فرش تک وہ پاک ہے۔ اب آپ نے اگر فرش پہ ہاتھ رکھا وہ نجس ہے، اب آپ نے بیچ میں ہاتھ لگایا پانی میں تو وہ آپ کا ہاتھ پاک ہے۔ یعنی پانی کی وہ مقدار جو نیچے جو ہے نجاست کے ساتھ متصل ہوا وہ نجس ہوگا۔ اسی طرح پریشر سے اگر آپ پانی ڈالیں نجس چیز پہ اوپر سے نہ پریشر سے، تب بھی ہے کہ وہ پہلا حصہ جو نجاست سے لگے وہ نجس ہے۔ مثلا پائپ سے آپ کسی نجس دیوار پہ پریشر سے پانی ڈالیں تو وہ حصہ جو وہاں پہ متصل ہے نجس دیوار کے ساتھ، وہ حصہ اب یہاں سے جو نہ جا رہا ہے قلیل پانی ہے تو وہ نجس نہیں ہے۔ جو قلیل پانی کسی چیز پر عین نجاست دور کرنے کے لیے ڈالا جائے، نجاست کی 2 قسمیں، ایک یہ کہ عین نجس ہے۔ عین نجس ان نجاستوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہو سکتی، وہ عین نجس ہے۔ اور دوسری چیز متنجس ہے، وہ چیز جو کسی نجاست کی وجہ سے نجس ہو چکی ہے، اب وہ چیز ممکن ہے پاک ہو جائے، قلیل پانی سے، آب باران سے، آب جاری سے، آب کر سے آپ اس چیز کو پاک کر سکتے ہیں، جبکہ اصل خون کو آپ کا کسی بھی طرح سے پاک نہیں کر سکتے، پیشاب کو آپ کبھی بھی پاک نہیں کر سکتے، اسی طرح سے باقی جو مثلا کتے کو آپ کبھی بھی پاک نہیں کر سکتے، خنزیر کو کبھی بھی پاک نہیں کر سکتے،
کافر کو آپ دو دو کے پاک نہیں کر سکتے. یعنی عین نجس اس چیز کو کہتے ہیں جو بذاتی ہی نجس ہے، بذاتی ہی نجس ہے، ذاتاً نجس ہے، وہ خود پاک نہیں ہو سکتی. اب ان نجاستوں سے دوسری چیزیں جو پاک ہیں ان سے متصل ہو جائیں، ملیں اور نجس ہو جائیں، تو وہ چیزیں جو پہلے یا ذاتاً پاک ہیں لیکن اتصال نجاست سے نجس ہو چکی ہیں انہیں متنجس کہتے ہیں. تو نجاست کی قسم ایک نجس چیزیں ہیں جن کو کہتے ہیں عین نجس، دوسری وہ چیزیں ہیں جو متنجس ہیں. متنجس یعنی نجاست عین نجاست سے مل کر نجس ہوئے ہیں ورنہ خود ذاتاً نجس نہیں ہے. تو جو قلیل پانی کسی چیز پر آپ ڈالیں عین نجاست کو دور کرنے کے لیے کہ اس چیز سے عین نجاست کو دور کیا جائے. مثلا ایک آپ کے کپڑے پہ خون ہے، آپ کے ہاتھ پہ خون ہے، آپ کے بدن پہ خون ہے، آپ اسے دور کرنے کے لیے قلیل پانی ڈالیں لوٹے سے، تو وہ نجاست سے جدا ہونے کے بعد نجس ہو جاتا ہے. نجاست سے جب الگ ہو جاتا ہے وہ پانی قلیل پانی نجس ہے. اور اسی طرح وہ قلیل پانی جو عین نجاست کے الگ ہو جانے کے بعد، ایک دفعہ عین نجس ہے اس کے دور کرنے کے ڈالا، عین نجاست دور ہو گیا، اب اس کے ساتھ جو بھی پانی باہر نکلا وہ نجس ہے. اب اس میں خون نہیں ہے، اب اس میں پیشاب خود نہیں ہے، عین نجاست اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اب چیز تو ابھی تک نجس ہے تو یہ متنجس. عین نجاست کے دور کرنے کے بعد جو ہیں اس پر اگر ڈالا جائے قلیل پانی، اس سے جدا ہونے کے بعد بنابر احتیاط مطلقہ نجس ہے. بنابر احتیاط لازم مطلقہ، وہ بھی نجس ہے، وہ بنابر احتیاط ہے، پہلے والا قطعی طور پر نجس ہے. تو اب عین نجاست سے ڈال، جب تک وہ چیز پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے جو قلیل پانی الگ ہو جائے وہ نجس ہے.